ہمارے نوجوانوں کا 90% طبقہ آج موبائل کے اوپر ہے، سوشل میڈیا کے اوپر 90% کی بات کروں، 100 میں سے 90 نوجوانوں کے پاس موبائل ہے، اگر میں اس فگر میں بھول نہیں رہا، یعنی اکثریت کے پاس ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی کے پاس نہ ہو، اور موبائل بھی اینڈرائڈ ہے، ٹچ والا ہے، اور سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پر جہاں پر کفر نے اور بہت کچھ ڈالا ہوا ہے، اب ایک نئے بھیانک چہرے کے ساتھ ایک نئی مہم شروع ہوئی، مختلف لوگوں کو اسلام کا لبادہ دے کر، اسلام کے ٹائٹل دے کر، اور ان کو اسلامی نام اور رنگ دے کر مارکیٹ میں ان کی پبلسٹی کی گئی، ان کو مارکیٹ میں اتارا گیا کہ اگر ہم یہودی، عیسائی، نصرانی، سکھ، ہندو، مجوسی بن کر اسلام پر حملہ کرے تو مسلمان تو سمجھ جائیں گے یہ تو یہودی بات کر رہا ہے، یہ عیسائی بات کر رہا ہے، یہ سکھ بات کر رہا ہے، تو اس سے مسلمانوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو لیا جائے اور ان کی برین واشنگ کی جائے، ان کو پالش کیا جائے، ان کو ٹائٹل دیا جائے مفتی کا، عالم کا، سکالر کا، علامہ کا، ان کو ٹائٹل دیا جائے انجینئر کا۔ وہ آ کر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، چونکہ 90% نوجوانوں کے پاس تو ہے، موبائل پہنچ چکے ہیں، سوشل میڈیا آ چکے ہیں، لہٰذا سوشل میڈیا پر یہ کام کیا جائے کہ وہاں پر ان کی ذہن سازی کی جائے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ان کو علماء سے دور کیا جائے، دین کی اساس سے دور کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے ایسے کچھ چہرے لانچ کیے اور پورے بھار کے ساتھ، بھرپور انداز کے ساتھ ان کو بیک اپ دیا جاتا ہے، ان کو شیلٹر دیا جاتا ہے۔ جان کے شیخ الحدیث کو کبھی پولیس سیکیورٹی نہیں ملی، لیکن گجرانوالہ کے محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا نام کے بندے کو پوری سپورٹ ملتی ہے۔ کیا کمال ہے بھائی؟ سوچنا چاہیے، کیا کمال ہے مرزا صاحب، انجینئر صاحب، آپ نے ایسا کیا کمال ہے؟ بہن اسی طرح محمد علی مرزا ہو، وہ آپ کے پاس غامدی ہو، جو علم حکمت کے نام سے، علم و حکمت کے نام سے وہ جو ہے ٹی وی کے اوپر شو کرتے ہیں اور آ کر اسلام کی تعلیمات کے نام پر اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرتے ہیں۔ وہ غامدی کی صورت میں ہو، محمد علی مرزا کی صورت میں ہو، یا مفتی فضل ہمدرد کی صورت میں ہو، اب نام مسلمانوں والا، باتیں مسلمانوں والی، لیکن برین واشنگ کیا ہے؟ لوگوں کے ذہن سے دین کی اساس کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ سن لیں، ہمارے نوجوان آج کل بڑی تیزی کے ساتھ اس زہر میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس زہر کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان عقائد کا شکار ہو رہے ہیں جن کی وہ لوگ پرچار کرتے ہیں، جن کی وہ اس کی پریچنگ کرتے ہیں۔ ان کا پرچار کیا ہے؟ آپ لے لیں ان 3 ناموں کو، چونکہ یہ بطور خاص میں نے ذکر کیا، باقی بھی جتنے بد مذاہب ہیں اور جو ظالم آج بیٹھے ہوئے ہیں سکرینوں پر اور سوشل میڈیا پر ہمارے موبائل تک آ جاتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ صرف ایک ہی کام ہے، کسی بھی ٹاپک کو کہیں سے بھی شروع کریں گے تو لا کے ختم کہاں کریں گے کہ دیکھیں آج تک یہ سارا غلط آپ سنتے آئے ہیں، غلط کرتے آئے ہیں، آپ کو صحیح دین کو پتہ ہی نہیں لگا۔ آپ یہ دیکھیے، بندہ یہ کہے کہ میرا باپ بھی حرامی تھا، دادا بھی حرامی تھا، پردادا بھی حرامی تھا، بس میں حلالی پیدا ہوں، بات ماننے والی ہوں؟ دسو رہے بات کرنے پڑے گی۔ اب وہ یہ کہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی اکابرین امت آئے ہیں وہ سارے غلط تھے، آج سے پہلے دین کی جتنی تشریحات ہوئی ہیں وہ ساری غلط ہیں، آج سے پہلے جتنے بھی اولیاء کاملین کے واقعات کرامات کی صورت میں آپ سنتے آئے ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، نعوذ باللہ، اور حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا انکار۔ یہ سارے لوگ جتنے بھی ایسے فتنہ پھیلانے والے ہیں، ان فتنہ پروروں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو ان میں ابہام پیدا کیا جائے۔
نوجوان نسل میں مسکنسیپشن پیدا کی جائے تاکہ یہ دین کی اصل تک نہ پہنچ سکے. بس انہی بھول بھلائیوں میں اور ان کا حملہ چلتے چلتے سب فتنوں کا حملہ آ کے ختم ہوتا ہے حضور کے صحابہ اور اہل بیت پر. کوئی ادھر سے لگا ہوا ہے، کوئی ادھر سے لگا ہوا ہے، اور آ کر وہ اس کا جو اینڈ کہا ہے، ان کا اینڈ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ پر آ کر رک جاتے ہیں. بات پھر وہی پہ آتی ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے اور اہل بیت عظام نے ہمیں دین صحیح نہیں دی. رنگ مختلف ہے، انداز مختلف ہے، باتیں مختلف ہیں. بظاہر تو یوں لگتے ہیں کہ جیسے وہ بڑے محب ہیں صحابہ کرام کے، بڑے محب ہیں اہل بیت عظام کے، لیکن در حقیقت ان کا حملہ کیا ہے؟ یہ سارا جو ان کا ٹرینڈ ہے اور ساری ان کی ٹیکنیک اور طریقہ کار وہ یہ ہے کہ جو آپ تک ابھی تک دین پہنچا ہے وہ دین صحیح نہیں ہے. وہ بے ربط لوگ، اور ان سے پوچھا جائے تمہارا استاد، کہتے ہیں جی بس تو ہم علمی کتاب ہے. تمہارا استاد کہتا نہیں میں کچھ دن بریلوی رہا ہوں، کچھ دن دیوبندی رہا ہوں اور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بس صرف مسلمانیت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. حتیٰ کہ آئمہ کا انکار. اور امام ابو حنیفہ کے پاس کیا تھا؟ آپ ان کو کیوں مانتے ہیں؟ اولیاء کاملین کا انکار، صحابہ کرام کے مشاجرات کو چھیڑنا، اور دین کے اندر، اسلام کے اندر جو تاریخی معاملات ہیں ان کو بطور خاص ڈسکس کرنا. اب اس کا رزلٹ وہ کیا نکالتا ہے؟ آپ کبھی بھی ان لوگوں کا کوئی بھی کلپ لے لیں، وہ سوائے انتشار ذہنوں میں ڈالنے کے کسی نتیجے اور رزلٹ پر نہیں پہنچے. صرف انتشار دیا ہے کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اس طرح نہیں ہو رہا، یہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. یہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں، کسی بات کی کوئی اصل اور سند موجود نہیں. یہ ایک تسلسل ہے دین کا کہ سینہ بسینہ اللہ والوں سے دین یہاں تک پہنچا ہے. ہوا سے دین ہم نے نہیں لیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کے ہم نے شریعت کو نہیں سیکھا. ہم نے سیکھا ہے تو پھر سے آپ سے سیکھا ہے. ہم نے سیکھا ہے تو اللہ والوں سے سیکھا ہے. ایسی تھوڑی بات ہے کہ تم جناب کہیں سے اٹھ کے آ جاؤ میں انجینئر ہوں تو میں دین کو جو ہے دین کی تشریح کروں گا. دین کی تشریح ہمارے لیے وہی قابل قبول ہوگی جو اولیاء کاملین نے دی ہے اور جو اللہ والوں نے دی ہے، علماء حق نے دی ہے. اور میں علماء سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. آج جو فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، آنے والے 10-20 سالوں کے بعد، 50-60 سالوں کے بعد آنے والی جنریشن ان کے حوالے دیا کرے گی. اور یہ 50 سال پہلے ایک بندے نے یہ لکھا تھا، یہ دیکھیں گے. 100 سال پہلے ایک بندے نے یہ کہا تھا، یہ دیکھیں. اب یہاں پر سالوں کی گنتی اہمیت نہیں رکھتی، وہ بندہ اہمیت رکھتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو 100 سال پرانی بات ہے. بھائی 100 سال پرانا جھوٹ ہو تو وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. 100 سال پرانا کافر ہو تو وہ بھی کافر ہوتا ہے. 100 سال پرانا بےایمان ہو تو اس کو بےایمان ہی کہا جائے گا، نہ کہ اس کی حیثیت بدل جائے گی. لہذا علماء آگے بڑھے اور سوشل میڈیا پر آئے، اور بہت سارے ایسے عنوانات جن پر ضخیم لٹریچر موجود ہے ہمارے عقائد کی کتب میں، ان پر ضرورت ہے. جب نیٹ پر لوگ سرچ کرتے ہیں تو سامنے وہی بات عقیدہ لوگوں کی باتیں آتی ہیں، اہل حق علماء کے وہاں پر کلام بھی موجود نہیں ہے. علماء اپنی ذمہ داری نبھائیں اور ان چیزوں پر متواتر بحث فرمائیں اور ان کی اصلاح فرمائیں اور امت کو صحیح لٹریچر دیں. ضروری نہیں ہے کہ ممبر و محراب تک بیٹھ جانا. اب گلوبل ورلڈ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا میں اب اپنا پیغام پہنچائیں. اور رسول اللہ کے دین کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ رب العزت نے آپ کے سر ڈالا ہے، آپ دین کے عالم اور دین کے محافظ ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں.